وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین، آپ احباب مرکز روحانی بلدیہ ٹاؤن 4.5 نمبر غالباً آپ کے ساتھ بیٹھ کر، آپ کو دیکھ کر، آپ کی محبت اور آپ کی قربت کا مزہ لے رہے ہیں۔ آپ کی دلوں کی محبت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور مزہ ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ مقصد جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کچھ لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور یہ چیز سمجھ نہیں پاتے۔ پھر جب آخری وقت آتا ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں اب مہلت ملے تو پھر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیں گے۔ ہمارے مشائخ کی نسبت طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی تعلیمات، میرے مرشد کامل کی نظر کرم، انہوں نے یہ سودا بڑا سستا کیا ہوا ہے اور بغیر کسی فرق کے ہر ایک کو بانٹ رہے ہیں۔ تو یہ دوستو، ہمارے مرشد کی اس وصف کو ہم سب فقیروں نے سمجھنا ہے اور اپنانا ہے کہ جو بھی ہمیں ملے تو ہمیں ان کے ساتھ کس طرح کا طریقہ اور رویہ اختیار کرنا ہے، یہ ہمیں ہمارے مرشد کامل نے بتایا اور یہی حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے عملی طریقے سے سکھایا۔ کوئی بھی اگر تشریف لے آتا آپ کی بارگاہ اقدس میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، تو یہی آپ کی کا انداز تھا کہ نام نہیں پوچھتے تھے اور کوئی سوال نہیں کرتے تھے، سب سے پہلے گھر سے معلوم کرواتے تھے کہ کچھ ہے ہم اس کو کھلائیں۔ اپنے گھر مبارک سے، اپنے ازواج مطہرات سے معلوم کرواتے تھے کہ یہ مہمان آیا ہے تو معلوم کریں کہ کچھ ہے کہ ہم اس کو کھلائیں۔ اب ہم جیسا موجودہ دور میں کوئی بندہ ہو تو وہ پہلے یہ سوچے گا کہ بھئی دوست ہے یا دشمن ہے، یہ سوچے گا کہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ کسی دانشور کا قول ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ کے آس پاس منڈلاتا ہے، آپ کے ارد گرد رہتا ہے تو ایسے ہی نہیں رہتا، اس کا کوئی آپ سے کام ہے۔ آج کی زندگی بالکل اسی طرح ہے۔ سندھی میں چوندان کم لتھو ڈرکڑ وسریو، جب کام پورا ہوا تو پھر وہ بندہ کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، پھر جب نظر آئے گا جب اس کا کام ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک سے پوچھواتے تھے کہ کچھ ہے جو ہم اس مہمان کو پیش کریں۔ کیا بات ہو رہی ہے کہ ہمارے مرشد کی کیا وصف ہے اور ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مزاج ہے اور کیا پسند ہے، وہ بات ہو رہی ہے۔ پھر اگر کبھی موجود ہوتا تو وہ چیز آ جاتی، مہمان کو کھلا دیتے۔ بلکہ بعض اوقات تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کا بستر سجاتے تھے، اس کو دودھ بھی پیش کرتے تھے، اس کو نہانے کے لیے پانی بھی پیش کرتے تھے۔ اگر گھر سے یہ جواب آتا کہ
گھر میں کوئی ایسی چیز میسر نہیں ہے تو پھر آپ اپنے دوستوں سے پوچھتے تھے کہ آپ میں سے کوئی ہے جو ہمارے اس مہمان کو، ہمارے اس دوست کو اپنے گھر لے جائے اور اس کی رات میزبانی کرے۔ تو دوستو، آپ اور ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہے اپنے مرشد کامل کی صحبت اور ان کی نسبت سے۔ اور فقیر اکثر یہ درگاہ شریف پر بیت پڑھتے تھے، ہم بچپن سے سنتے آئے، پوچھے کی نہ نالو پوچھے کی نہ پاڑو، نہ کی ذات نالو، اچے جو امید سارے ونجے کی نہ پالو۔ میرے مرشد ایسے ہیں، وہ فقیر اپنے شعر میں کہتے تھے کہ نہ ذات پوچھتے ہیں نہ نام پوچھتے ہیں، اور جو امید لے کر آتا ہے تو وہ کبھی بھی نا امید نہیں جاتا، وہ جھولیاں بھر کے جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، ہم اور آپ نے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ ذکر ہمیں مرشد نے سکھایا ہے۔ وہ ذکر بڑا سہل ہے، بس اپنے دل کے توجہ کو اپنے محبوب حقیقی کی یاد میں ہمیشہ صرف رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم نماز ادا کر چکے ہو فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور پھر میرے فضل کو تلاش کرو، اور واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اس دوران میرا ذکر بھی کرتے چلے جاؤ تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو ہم اور آپ نے ہر سانس میں، ہر آن میں، ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ تو وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر یہ ہے کہ یہاں دل ہے، اس دل میں ہمیشہ توجہ رکھنا ہے، کہ خیال رکھنا ہے۔ خواتین بھی جس طرح دوستوں نے بتایا کہ وہ سماعت فرما رہی ہے، تو ان کی خدمت میں بھی یہی گزارش ہے کہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، ہم سب نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دل ہے، توجہ رہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، یہ طریق نقش بندیہ کا ذکر ہے، اور یہ بڑا سہل ذکر ہے۔ اس میں کوئی محنت مجاہدہ نہیں، صرف توجہ سے ہوتا ہے۔ جو سانس ہم اندر لیں اللہ، جو سانس باہر نکالیں اللہ، ہر سانس میں، ہر آن میں، ہر لمحے میں، جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے۔ کبھی غفلت بھی آ جاتی ہے، لیکن آپ نے اور ہم نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ کبھی انسان کی نفس اور انسان کی فطرت اور جبلت اپنے اوپر غالب آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو اس موقع پر وہ انسان محسوس کرتا ہے کہ بھئی یہاں تو میں کیسے بیٹھا ہوں، میری دال تو نہیں گلے گی۔ کبھی بھی نہیں میرے دوست، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے، خواتین اور مردوں نے یہ نہیں سوچنا ہے۔ ہم نے اپنے اس تعلق والی تار کو جوڑے رکھنا ہے، بس یہ ہم فقیروں کا کام ہے، اس تعلق کو جوڑے رکھنا ہے، اس رشتے کو قائم رکھنا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، گناہ گار ہیں تو بھی ہمیں قائم رکھنا ہے، ہم بہت زیادہ بدکار ہیں تو بھی ہم نے قائم رکھنا ہے، ہمیں بہت زیادہ پیار مل رہا ہے اس وقت بھی قائم رکھنا ہے، ہمیں پیار نہیں مل رہا ہے اس وقت بھی قائم رکھنا ہے۔ بلک پیار تو کچھ ہمیں تو غصہ نظر آ رہا ہے کہ ہم پر ناراضگی ہے، تب بھی قائم رکھنا ہے۔ بلک ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں غصہ تو ہے، لیکن ہمیں یہاں بیٹھنا بھی پسند، ہماری موجودگی بھی پسند نہیں ہے، تب بھی ہم نے قائم رکھنا ہے۔ بلک دوستو یقین کریں، یہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو قبول کر لیں، سمجھ میں نہ آئے تو لاکھوں عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آپ جا سکتے۔ یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ ہماری موجودگی بھی گوارا نہیں ہے، تب بھی قائم رکھنا ہے۔ تب بلک یہ محسوس ہو کہ موجودگی تو گوارا نہیں ہے، بلک ہمیں دھکے دیے جا رہے ہیں، تب بھی قائم رکھنا ہے، تب بھی قائم رکھنا ہے۔ بلک یہ محسوس ہو کہ دروازے ہمارے لیے بند کر دیے گئے ہیں،
تب بھی قائم رکھنا. یہ دیکھنے میں آئے کہ دروازے کو تالا لگا دیا گیا ہے, تب بھی قائم رکھنا. تو آپ اندازہ کریں کہ اس طریقت میں کتنا صبر اور کتنا حوصلہ اور کتنی بڑی ہمت چاہیے. کہاں ہم کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جب ہم آئیں تو ہمارے لیے تو قالین بچھائے جائیں, ہمارے لیے تو پھول نچھاور کیے جائیں, ہمیں تو ہار پہنائے جائیں. ہم تو یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں. تو آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ دھکے دینے والی بات کہی جا رہی ہے, دروازے بند کرنے والی بات کی جا رہی ہے, تالا لگا دینے کی بات کی جا رہی ہے. اس وقت بھی تعلق قائم رکھنے کی بات ہو رہی ہے. ٹٹول کے دیکھیں بھائی, اپنے اندر ہمت ہے, اتنا حوصلہ ہے, اتنا جذبہ ہے. یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے دوست. جب تعلق قائم رہے گا تو پھر جو ہمارے کھینچنے والے شتربان ہیں, جن کی ہماری نکیل جن کے ہاتھ میں ہے, پھر وہ مڑ کر یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو پیچھے ہمارے آ رہا ہے اس کے عمل اچھے ہیں یا گندے ہیں. وہ اپنے اس آپ کی نکیل کو ہاتھ میں لیے اپنا سفر جاری رکھیں گے. ہاں, اگر بدقسمتی سے کسی نے یہ سمجھا کہ مجھے تو اس قافلے میں چلنے کی ضرورت نہیں, میں تو بڑا علم رکھتا ہوں, میں تو بڑا ہنر رکھتا ہوں, دوسرا قافلہ اس طرف سے جا رہا ہے, تیسرا قافلہ اس طرف سے جا رہا ہے, اس کو وہاں رنگینیاں نظر آ رہی ہیں, اس کو اس طرف بڑی خوبصورتی نظر آ رہی ہے, بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں, بڑا ہجوم نظر آ رہا ہے, بہت زیادہ ان میں جوش نظر آ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس قافلے کو چھوڑتا ہوں, میں اس میں چلا جاتا ہوں. اس کی مرضی ہے, کبھی بھی اس چیز میں آپ کو روکا نہیں جائے گا. لیکن اس قافلے میں اگر چلیں گے تو وہ جو طریقہ ہے, جس کو طریقت ہم بولتے ہیں, جو تعلیمات ہیں, جو دستور العمل ہے, ہمیں اس کے مطابق چلنا پڑے گا. تو اس نظم و ضبط میں ہمیں چلنا ہے. پھر وہ اس اونٹ کی طرح کہ اس اونٹ کسی اس قافلے کی اس لمبی قطار میں چلنے والے اونٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر جو ہے وہ ہیرے جواہرات لدے ہوئے ہوتے ہیں. آج تو وہ دور ختم ہو گیا. وہ ہزاروں اونٹ چلتے تھے ایک ہی لائن میں, کسی اونٹ پر ہیرے جواہرات ہوتے تھے, دوسرے پر جو ہے سونا چاندی ہوتا تھا, تیسرے پر جو ہے کپڑے ہوتے تھے, چوتھے پر جو ہے اناج ہوتا تھا, گندم چاول, کسی پر جو ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی تھی. کچھ ایسے اونٹ بھی ہوتے تھے جن پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, وہ خالی ہوتے تھے, کیونکہ ہزاروں اونٹ جا رہے ہیں, ایک قافلہ ہے. کچھ ایسے اونٹ ہوتے تھے جن پر ہو سکتا ہے کوئی غیر ضروری چیزیں رکھ دی گئی ہوں, گوبر رکھ دیا گیا ہو. گندم کو ہم جانوروں کا گوبر ڈالتے ہیں, اصلی کھاد تو وہ ہے, وہ اس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے جس میں بدبو ہوتی ہے. اب جو اس قطار میں جا رہا ہے, جس نے اپنے اوپر ہیرے جواہر رکھے ہوئے ہیں, وہ اونٹ بھی چلا جا رہا ہے. جس نے اپنے پشت پر سونا چاندی اٹھایا ہوا ہے وہ بھی چلا جا رہا ہے. جس نے اپنے اوپر اناج رکھا ہے وہ بھی چلا جا رہا ہے. جس کے اوپر گوبر پڑا ہے وہ بھی چلا جا رہا ہے. منزل پر سب اکٹھے پہنچے. یہ برکت ہے اس تعلق کی, اس نسبت کی. تو اس لیے اس تعلق, اس رابطہ اور اس محبت کو قائم رکھنا شرط اول ہے. اور ہم اور آپ سب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ پوری محنت کریں اور ان کو تعلیم دلوائیں اور ان کو اپنے قریب رکھیں, اپنے خاندان کے معاملات کو, صورتحال کو بہتر بنائیں. ہر کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. زندگی کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ انسان اپنے اندر برداشت پیدا کرے. اب دیکھیں, یہ مسجد کا کام ہو رہا ہے, اب اس دیوار پر تو ٹائل نہیں لگے ہوئے ہیں, لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں. دوست نے بتایا کہ نیچے بھی ٹائل نہیں لگے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم قبول کر رہے ہیں اس چیز کو. اگر لگے ہوئے ہوتے تب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے. تو گھروں میں بھی جب میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں, یہ ضرور نہیں کہ ہر چیز میری مزاج اور مذاق اور مرضی کے مطابق ہو. اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے, جس کو بردباری بولا جاتا ہے.
جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت تھی. تو اس لیے ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی ہمارے اندر فکر نہیں ہونی چاہیے. ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے. جو اس نے ہمارے اندر یہ تعلق میاں بیوی کا جوڑا ہے تو اس میں حکمتیں ہیں. اس کے اندر خوشیاں ڈھونڈے, اس میں محبتیں ڈھونڈے, اس میں پیار ڈھونڈے, تو بچوں پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور پھر اس کے ساتھ اپنی معاش کو مضبوط بنانے کے لیے مجھے پتہ چلا تھا کہ یہاں ٹمبر مارکیٹ ہے, ہمارے بہت سارے دوست بہترین کام کرتے ہیں. یہ ہم گھر میں بیٹھ کر اس پر گفتگو کرتے ہیں. بڑی مسرت ہوتی ہے کہ یہاں ہمارے دوست ٹمبر مارکیٹ میں یا اور بازاروں میں اپنے کاروبار میں اتنے آگے بڑھے ہیں کہ پہلے وہ خود کہیں ملازمت کرتے تھے, اب ان کی اپنی دکانیں, اب لوگ ان کے پاس ملازمت کر رہے ہیں. یہ آپ کی محنت کی وجہ سے ہے, یہ ہمارے مرشد کامل کی نظریں اور تعلیمات اور نسبت کی وجہ سے. آج اس کی دعا ہے کہ آپ کی یہ کاروبار میں اتنی برکت ہو کہ ایک تو کیا بلکہ 20 آپ کے پاس اگر لوگ کام کریں تو ان کے گھر میں بھی برکت ہو. جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں ان کے گھروں میں بھی برکت ہو, ان کے رزق میں بھی کشادگی ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وابتغوا من فضل اللہ, پھر نکلو اور ڈھونڈو اور کام کرو اور کوشش کرو. دست بکار دل بیار, ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف. تو کاروبار کی طرف آپ دوستوں نے پورا توجہ رکھنا ہے. اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور ہم اور آپ پوری تیاری کریں کہ ہم رمضان شریف کا پورا احترام کریں, روزے رکھیں, اور مرد خواتین اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, نماز دل کے حضور, خشوع, خضوع اور محبت سے ادا کریں. غفلت سے ہماری نماز نہ ہو, بھلی نماز مختصر ہو لیکن حضور طلب کے ساتھ ہو. اتنی توجہ اور یکسوئی ہو کہ جیسے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں موجود ہیں. تو یہ یکسوئی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوگی, مرشد کامل کے توجہ سے حاصل ہوگی, ورنہ تو پھر اٹھک بیٹھک ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو رمضان کے مہینے میں ہم نماز دل کے خشوع سے پڑھیں, رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم تلاوت کریں, روزانہ جتنا بھی ہو سکے 4 رکوع ہی پڑھ لیں, زیادہ جو توفیق ہو پڑھ لیں, جتنی توفیق ہو وہ پڑھ لیں, کم از کم 4 رکوع ہی پڑھ لیں, تلاوت کریں. اور پھر ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن مجید کو ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ملا مولوی بٹھا کر ہی پڑھائیں, آپ خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کے لیے ہے. جس طرح ایک محبوب اپنے معشوق اپنے عاشق کو خط لکھتا ہے تو پھر وہ عاشق اس خط کو اپنے لیے ایک بہت بڑی عنایت سمجھتا ہے. اس کو چومتا نہیں ہے, صرف پڑھتا بھی ہے کہ اس میں کیا اس نے لکھا ہے, اور اس کا مطلب وہ عاشق ہی سمجھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے آپ کے لیے, تو اس پیغام کو ہم خود سمجھیں. انشاءاللہ آپ جب توجہ کریں گے, کوشش کریں گے, کیونکہ رہنمائی تو ہمیں مرشد کامل کی حاصل ہے, نسبت اور تعلق ان کا حاصل ہے. تو اس مہینے مبارک میں ہم یہ بھی کوشش کریں. بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ دوست ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں. بڑی خوشی ہوئی کہ جو ایسے ضرورت مند ہیں ان تک آپ ضرورت کی چیزیں پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے گا کہ وہ آج جو ضرورت مند ہیں کل اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہمت دے گا, اپنی محنت سے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے. جس طرح آپ ان کا تعاون کر رہے ہیں, یہ لوگ اپنی طرف سے اوروں کا تعاون کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اور جس طرح دوستوں نے بتایا کہ ہم نے شجرکاری بھی کی ہے, تو یہ ہم سب اپنے گھروں میں کچھ درخت لگا سکتے ہیں تو اچھا ہے, پودے لگائیں. لیکن یہ خدا کی بہت خوبصورت چیزیں ہیں جو زمین سے اللہ تعالیٰ نے اگائی ہیں. اور جب جنت کی باتیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی درخت ہوں گے, پودے ہوں گے, پھول ہوں گے, یہی آپ سنتے ہیں. تو یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی ایک عظیم چیزیں ہیں. تو گھر میں جو بھی ہو سکے آپ رکھیں, ان کو سنبھالیں, ان کو پانی لگائیں, ان کو پیار دیں. ان کو جس طرح ہم اور لوگوں کو اور چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں, یہ خدا کی ان زمین کی پیداوار, یہ درخت, یہ پودے, یہ پھول, ان کو بھی ہم پیار دیں. تو ہمارے اندر یہ جذبہ ضرور ہونا چاہیے. رمضان کے مہینے میں آپ شب بیداری کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں. سب دوست مل بیٹھیں, جتنی توفیق ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کل جاب پر بیٹھنا ہے, کام پر جانا ہے تو پوری رات بیٹھیں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنی آپ کو توفیق ہو. تو شب بیداری کا اہتمام کریں, پھر اس میں ذکر ہو, پھر اس میں تلاوت ہو, جو بھی معمولات ہیں شجرہ عالیہ پڑھا جائے, مراقبہ کیا جائے, نوافل ادا کیے جائیں, دعائیں کی جائیں.
تو یہ آپ اس بابرکت جگہ پر اتنی عالی شاندار مسجد تعمیر ہوئی ہے، تو یہ شب بیداری کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں۔ اور جماعت اسلامی المسلمین کی رپورٹ سن کر بڑی مسرت ہوئی، انہوں نے 26 برانچز کے قریب بتائیں کیاماڑی میں، اور امید ہے کہ یہ دوست ان برانچز کو فعال بنائیں گے، مثالی بنائیں گے۔ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ مثالی برانچز کیا ہوتی ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں مدرسہ ہے، ہمارے بچے اور بچیاں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بڑی یہ بھی مسرت ہوئی کہ قرآن مجید کی تجوید بھی سکھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ ایسا مضبوط اور مستحکم کام ہو کہ ہم سب جو ہیں وہ تجوید کے بنیادی ضروریات وہ سیکھ لیں۔ وہ بہت آسان ہے، اتنی کوئی مشکل اور کٹھن چیز نہیں ہے، اور پڑھانے والوں کو بھی چاہیے کہ مختصر وقت میں ان کو جلدی سے جلدی بنیادی چیزیں سکھا کر فارغ کر دیں، ان کو کھینچے نہیں، 3 مہینے 6 مہینے کھینچتے رہیں، تو اس کے بجائے اس کام کو آپ آسان کریں۔ انشاءاللہ نصاب تیار کیا جائے گا مختصر رمضان کے حوالے سے، آپ دوستوں تک امید ہے کہ پہنچ جائے گا، جس میں بنیادی معلومات ہوگی رمضان، نماز، عبادات کے حوالے سے، تو اس کو ضرور آپ زیر مطالعہ رکھیں۔ اور نونہال کی بھی برانچز یہاں قائم ہیں، جو بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ یہ بلدیہ ٹاؤن والے چھوٹے بچوں کی تنظیم بھی قائم کر رہے ہیں، اور بڑی مسرت ہوئی کہ خواتین کی بھی انہوں نے برانچز قائم کی ہوئی ہیں۔ تو خواتین کو آپ مبارک ہو، آفرین ہو خواتین کو جنہوں نے اس تنظیم سازی کو خواتین میں بھی آگے بڑھایا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اس میں اور اضافہ ہو۔ رضوان صاحب نے، یاسر صاحب نے، رفیق صاحب نے اپنی تفصیلی رپورٹ سنائی، بہت مسرت ہوئی۔ آپ سے دلوں کے رشتے ہیں، محبت کے رشتے ہیں، جہاں کے رہواسی اور ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، نسلوں کا یہ معاملہ ہے، اور ہم سب مل کر روحانی سفر طے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، قرب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور قرب کا سفر، جس میں ہم مل کر اکٹھے قدم بڑھاتے رہیں گے۔ بھلے آپ کو ہم میں سے کسی جوشیلے دوست کو یہ سلو سفر، آہستہ سفر محسوس ہو، لیکن الحمدللہ ہر روز ہمارا قدم آگے رہتا ہے۔ ہمارے ہو سکتا ہے کوئی جوشیلا ہو اور اس کو یہ ہو کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ہمیں عاجز آپ کو عرض کر رہا ہے، الحمدللہ اس جماعت نے ہر دن قدم آگے رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ممکن ہے، حضور علیہ السلام کی تصدق سے ممکن۔ آپ اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، پہلے ہم کہاں تھے، اب کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ دینی لحاظ سے دیکھیں، دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، تو ہم انشاءاللہ ہم قدم آگے رکھتے ہیں، قدم پیچھے نہیں رکھتے کبھی بھی۔ تو یہ قدم آگے ہی آگے رہے گا، اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اپنے مرشد کامل کی اس نسبت اور طریقت کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں، کامیابیاں، برکتیں عطا کرے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ تشریف رکھیں، بیٹھے رہے اپنی جگہ پہ بیٹھے۔ حاجی آپ سب کو معلوم ہے کہ حاجی حنیف صاحب کی ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی تھی، ان کے بچے موجود ہیں آگے آ جائیں۔ آپ ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے ثواب آپ حضور جی حاجی حنیف صاحب کے فرزندوں سے تعزیت کرتے ہیں۔